کہ اس پورے جی ایونٹ میں، اس پوری جنگ ہم، میں کچھ ثالث تھے، کچھ ثالث ایسے جنہوں نے کوششیں کیں، ان کی کوششیں کسی حد تک رنگ لائیں، کچھ ثالث تھے جو آخر تک ساتھ چلے۔ یعنی اس جی میں چائنا کا کردار بھی رہا، اس میں ترکیے کا کردار بھی رہا، مصر کا کردار بھی رہا، اس میں قطر کا کردار بھی رہا، سعودی عربیہ کا کردار بھی رہا، بالخصوص پاکستان کا کردار بھی ہے۔ آ، لیکن ایٹ دی اینڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر اور جنیوا میں جس طریقے سے پاکستان کی میزبانی میں وہاں پہ مذاکرات ہوئے ہیں، تو اس سارے منظرنامے کو دیکھتے ہوئے اب جس نہج تک یہ صورتحال پہنچ چکی ہے، یہاں پر ثالثوں کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ قطر نے تو پلہ جھاڑ لیا، اس نے کہا جی میں ثالثی نہیں کرتا، میرے ہی آئل ٹینکر کے اوپر حملہ ہوا، میری ہی سرزمین پہ ہو رہا ہے، بے شک آپ اسے امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کی بات کریں، لیکن میں ثالثی نہیں کر رہا۔ اب اس کے صبر کا دامن جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت آپشنز کیا ہیں؟ یہ دیگر ممالک جو پہلے میڈیشن کر رہے تھے ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ تو کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، یا پھر ہم یہی دیکھیں کہ کوئی ایک فریق تھک کے بیٹھے گا، تبھی آبنائے ہرمز کھلے گی، تبھی ایران کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو سکے گا، کسی نہ کسی ایک کا بڑا نقصان ہوگا تو دوسروں کا فائدہ ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ سوال ہے جو شاید میرے پاس اس کا کوئی کلیئر جواب نہیں ہے، ہم، لیکن جو چیزیں میں پڑھ کے چیزیں حالات دیکھ رہا ہوں، ان کا انالائز کر رہا ہوں، میرے پاس ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس کے لیے چار منظر نامے ہیں، چار سیناریوز میرے ذہن میں ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا ٹھیک سیناریو یہ ہے، یہ جنگ بھی ہے اور مذاکرات بھی ہوگا۔ یہ ٹھیک پہلا منظرنامہ ہے جس میں یہی صورتحال باقی رہے گی۔ امریکہ محدود کشیدگی کو جاری رکھے، ایران ٹھیک کو اپنا ہرمز پر مکمل اختیار استعمال کرنے سے روکے، ٹھیک اور ساتھ ہی مکمل جنگ سے بھی گریز کرے۔ وہی کام وجہ یہ ہے اس منظرنامے کی ریزن یہ ہے کہ اس نے 40 روزہ جنگ میں، تقریباً 40 روزہ جنگ میں، اس نے یہ بھی دیکھا کہ ایران کے ساتھ ایک فل فلیج وار کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ اخراجات بھی ہوں گے، اور انٹرنیشنل دباؤ بھی ہوگا، اور انٹرنل کنفلکٹس کا بھی شکار ہوں گے۔ اس لیے پہلا منظرنامہ یہ ہے کہ یہ جنگ بھی ہے، مذاکرات۔ ہم، دوسرا منظرنامہ ہے کہ میں جو ساؤتھ آف ایران کے اوپر جتنے بھی 170 جگہوں پہ پچھلے 2 ہفتوں میں سے امریکن وہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں، اس ہم، کا نقشہ میں نے ساتھ میں رکھے، مجھے پتہ چلا کہ ہم شاید اس دوسرے منظرنامے کی طرف زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے وسیع جنگ کی واپسی۔ واشنگٹن پوسٹ کی بھی ایک رپورٹ آئی تھی پرسوں کہ پینٹاگون ایران کے خلاف اپنی فوجی حکمت عملی پر نظر ثانی کر رہا ہے، اور یہ ایک فل فلیج وار کی طرف جا رہا چاہ رہا ہے۔ اس کو میں تیسرا اور چوتھا جو منظرنامہ ہے اس کو ڈسکس کرنے کے بعد اس دوسرے منظرنامے پہ واپس آنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تیسرا جو منظرنامہ ہے وہ ہے بحری معاصرہ۔ ٹھیک ہے، اگر یہ مفاہمت ختم ہوتی ہے ہم، جس طرح ہمیں نظر آ رہی ہے، ایران پر حملے جاری رہتے اور آبنائے ہرمز بند رہتی ہے، تو امریکہ بحری یہ جو محاصرہ ہے اس کو دوبارہ سٹارٹ کر سکتا ہے۔ سر وہ تو مین وہ وجہ تو یہ وہ تو ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا نا، انہوں نے کہا جی وہاں کا کنٹرول ہم جی حاصل کر جی رہے ہیں، یہ خلیجی ممالک جو ہیں جی ان کی ویسلز گزر سکتے ہیں، دنیا کے دیگر ویسلز گزر سکتے ہیں، نہ ایران میں کچھ جانے دیں گے، نہ جی ایران سے کچھ آنے دیں گے۔ جی وہ تو کرنے والی باتیں ہیں نا، ریالٹیز کو بھی چیک کرنا پڑے گا۔ ایک منظرنامہ یہی ہے جو ٹرمپ کہہ رہا ہے ہم، کہ ہم ایران کے برآمدات اور درآمدات کو روک لیں گے، لیکن ایران کبھی بھی ایسا کرنے نہیں دے گا کہ ان کی کشتیاں آنے اور نہ جائیں، لیکن دوسرے ملکوں کی کشتی آئیں جائیں۔ ابھی بھی ایران کے پاس وہ طاقت ہے کہ یہ پورا سلسلہ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ چوتھا منظرنامہ یہ ہے کہ ایران کا جو مجوزہ انتظامات ہے، مجوزہ پیشنہادات ہے، وہ امریکہ قبول کرے، جو مجھے تھوڑا بعید نظر آ رہا ہے جس طرح ٹرمپ چل رہا ہے، اور ٹھیک، جس طرح اسرائیلی لابی اس کے پیچھے اس کو مخل کر رہے ہیں، جس طرح یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کریں۔ تو اس لیے مجھے جو دوسرا منظرنامہ تھا، یعنی دوبارہ جنگ کی واپسی، اس لیے مجھے زیادہ نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں، کشم، سیریک، بندر عباس، جاسک، بوشہر، خنداب، بندر ماہشہر، بہبہان، اندیمشق، دسفول، اہواز، آبادان اور خرم شہر، اور کل چابہار اور کچھ سٹیز انہوں نے تقریباً پچھلے 2 ہفتوں سے اگر آپ منظرنامے کو چیک کریں تو 170 شہروں کے اوپر اور جگہوں کے اوپر انہوں نے ہٹ کی۔ ایک سو یہ ستر مقامات 170 جگہوں کے اوپر، جو شہریں میں نے آپ کو گن گن کے بتایا نا، یہ سب بھی تھے، اور ہر شہر میں 8-9 ایسے جگہ تھے جن کو ہٹ کیا گیا ہے۔
تو یہ جو جگہ ہیں، میں نے ان سب کا میپ نکال کے چیک کر لیا، یہ اتفاق سے منتخب نہیں کی گئی ہے۔ ہوں جب ان کو ساتھ میں نقشے میں آپ دیکھتے ہیں تو ایک پیٹرن سامنے آتا ہے۔ یہ جو حملہ ہے یہ ساحلی پٹی سے شروع ہوتی ہے اور بتدریج ملک کے جنوب اور جنوب مغرب کے اندرونی اور عقبی علاقوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مقصد صرف چند اڈوں، میزائل نظاموں یا فوجی مراکز کو نشانہ بنانا ہرگز نہیں ہے۔ دباؤ ساحل سے اندرون ملک کی طرف بڑھایا جا رہا ہے تاکہ ایران کے جو دفاعی لائن ہیں، میزائل حلقے ہیں، امدادی مراکز ہیں اور فوجی اہلکار اور ساز و سامان ہیں، اس کی منتقلی کے راستوں سے پیچھے دھکیل دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الگ الگ حملے نہیں ہیں، ایک بالکل پیٹرن نظر آ رہا ہے مجھے فی الحال جس طرح امریکہ اپنے تیاریاں یعنی کر رہا ہے یعنی اور جس آپ جس آپ یہ کہہ رہے ہیں باقری صاحب، میں سادہ الفاظ میں اگر جی بتانا چاہوں کہ جی جہاں سے امدادی کمک آ سکتی ہے، یا جی جہاں سے اسلحہ آ سکتا ہے، یا جہاں سے خوراک کے راستے جنگ کے دوران آ سکتے ہیں، اس تمام ایریے کو ٹارگٹ کیا گیا ہے پے در پے، یعنی چین اس کی پوری بنا جی کے، اور جی اس طریقے سے سپلٹ کر دیں گے یہ پورے کی پوری فوجی دستوں کو، اور اس وجہ سے یہ منظم ہو کے حملے نہیں کر سکتے۔ کیا یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کچھ خاص جگہوں پر ٹارگٹ کیا ہے انہوں نے، اسپیشلی پلوں کو اور ریلویز کو، جیسے ہم کہتے ہیں قلعہ، ایک پل ہے قلعہ پل، ہوں جو کہ نارتھ ٹو ساؤتھ اینڈ ایسٹ ٹو ویسٹ ایران، یہ جو دو بہت امپورٹنٹ کوریڈورز ہیں، یہ جو نارتھ ٹو ساؤتھ کوریڈور ہے یہ ایران کو رشیا کے ساتھ ملاتا ہے، اور ایسٹ ٹو ویسٹ جو کوریڈور ہے وہ چائنا کو پاکستان کے تھرو یا افغانستان کے تھرو یا سمندری راستوں کے تھرو وہ یورپ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب آپ ان کی جو ٹارگٹس کو چیک کرتے ہیں، اس کا ایک یہی ہے کہ جتنے بھی بحری محاصرے کے بعد ایران لینڈ روٹس یوز کر سکتا ہے اس کو منقطع کر رہے ہیں تاکہ اس کو یوز نہ کر سکے۔ اس کے باقری صاحب، ساتھ ساتھ اس سے بھی آگے بڑھنے سے جی پہلے اس ضمن کے اندر یہ جی بتائیں کہ یہ ڈیمیجز کتنے بڑے پیمانے پہ ہیں؟ ایک ہے اشاراتی طور کے اوپر ہٹ کرنا اور بتانا کہ یہ جی کیپیسٹی ہے، اگر میز پہ نہیں بیٹھو گے تو پھر مکمل تباہی ہوگی۔ کیونکہ میری جی 2 دن پہلے جان سے بات ہو رہی تھی، تو جان حسین نے یہ جی کہا کہ وہ جو رشیا کو لنک کرتا ہے پل، وہ تو 2 دن کے اندر دوبارہ تعمیر ہو چکا ہے۔ اگر تو پل ایسے بالکل ہیں تعمیر ہو کہ چکا ہے، جو 2 سے 4 دن میں تعمیر ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بڑے پیمانے پہ ڈیمیجز نہیں ہوئے، وہ اشاراتی طور پہ وارننگ شاٹ سمجھے جا سکتے ہیں کہ اس پہ بڑے پیمانے میں پر ہوں گے۔ جی تحصیل دیکھیں، اگر میں اپنا بات مکمل کروں شاید آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے۔ ٹھیک۔ تو ایک انہوں نے مواصلاتی راستوں کو ہٹ کرنا اسٹارٹ کیا، اس کے ہوں ساتھ ساتھ اس نوعیت کی کاروائی میں مقصد صرف تباہی نہیں ہوتا، ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایران کے رد عمل کو جانچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کمزوریاں تلاش کرنی ہوتی ہے، ہوں دفاعی صلاحیت کی ایک حصے کو بتدریج تھکایا جاتا ہے۔ ان کی جو میزائل ٹھکانے ہیں، ان کی جو میزائل انڈر گراؤنڈ ہے، ان کی جان مطلب ان کی جو مانیٹرنگ ہے اس کے تھرو وہ یہ جب ریٹیلیٹ کرتے ہیں وہ جانچتے ہیں، اور آئندہ آپریشنز کے لیے کم لاگت کی جاتی ہے ہوں کہ ایک کم لاگت پرائس کی پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے۔ ایک کم لاگت آپریشن کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ دیکھیں ہوں یہ جو رپورٹ ہے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پڑھیں، یہ جو واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے اس میں انہوں نے ہائی لو کی ایک اسٹریٹجی یوز کی ہے کہ کچھ آپریشن چھوٹے پیمانے پہ بہت ہی ایکسپینسو ملٹری ویپنز کے ساتھ کیا جائے، اور اس کے بعد جتنا بھی ہو سکے ویک ٹائپ آف ویپنری اور بہت ہی چیپ ویپنری یوز کر کے اس کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے۔ یہ دراصل ایک پیش خیمہ بن سکتی ہے کہ اگر ہم اس پل کو تباہ کرتے ہیں تو ایران اس کو کتنے دیر میں مرمت کرے گا، 2 دن میں کرے گا، ٹھیک ہے، ان کو ایک مانیٹرنگ کا ذریعہ مل سکتا ہے۔ اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے ایرانیوں کو شاید یہ بات سمجھ اگر مجھے سمجھ آ گئی ہے تو ایرانی اسٹیبلشمنٹ تو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ یہ جس پیمانے پہ اٹیک کر رہے ہیں یہ مفاہمت کے راستے میں یا نیوکلیئر پوائنٹ آف ویو سے یا ایران کی بات چیت کے حوالے سے نہیں ہو رہا ہے، یہ سارا ایک پیش خیمہ ہو رہی ہے، ایک بہت اللہ کریں کہ میں بالکل غلط ثابت ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک فل فلیج وار کی طرف جائیں
اور ایران کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بالکل ختم کرے. تو اس لیے مشرق اور شمال مشرق کی ریلوے لائن، اسی طرح چابہار اور مشرق اور شمال مشرق کے مواصلاتی راستے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جس شہروں کے اوپر، جس پیٹروکیمیکل کمپلیکسز کے اوپر، جس بندرگاہوں کے اوپر یہ ہٹ کرتے جا رہے ہیں، مجھے انفارچونیٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم فل فلیج وار کی طرف جا رہے ہیں، اور ہوں، یہ صرف ایک پیش خیمہ تیاری ہے تاکہ ایران کے ڈیفنس لائن کو بھی تھکایا جائے، ری ایکشنز کو بھی چیک کریں، ایران کی مانیٹرنگ اور بھی زیادہ کریں، اور اس کے بعد انفارچونیٹلی ایران کی ہمسائے ممالک کی اڈوں کو یوز کرتے ہوئے، ایک سوال آپ نے یہ بھی پوچھا تھا، ایون عمان کے اوپر ایران نے اٹیک کیا. یہ دکم جو بندرگاہ ہے عمان کے اندر، انفارچونیٹلی وہاں پہ بھی انہوں نے ایندھن بنانے کے ایک بہت بڑا سلسلہ بنا رکھا تھا، جہاں سے امریکن یہ جو طیارے تھے وہاں جا کے ایندھن بھر کے ایران کے اوپر اٹیک کر رہے تھے. تو ان کو یوز کرتے ہوئے، جس طرح ٹرمپ کل بھی کہہ رہا تھا کہ ہم پیسہ نہیں لیں گے، اب یہ ہمیں اپنے پیسے یونائٹڈ اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے، ان کی مدد لیتے ہوئے، نیٹو کی بھی کچھ کنٹریز کی مدد لیتے ہوئے، مجھے لگتا ہے کہ ہم فل فلیج وار کی طرف انفارچونیٹلی جا رہے اچھا ہیں. باقی